ہوتا ہے، کچھ لوگ شرم کرتے ہیں نہیں جاتے ہیں، کچھ لوگ یوں ہی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو دین کے ضروری مسائل ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے مسجد کے امام سے سمپرک کر کے، ہمیں اور آپ کو سیکھ کر کے قرآن و سنت کے ساتھی میں ڈھال کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرات، اب آئیے میں سب سے پہلے ایک شوہر کے اوپر اس کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے چند باتیں اس حوالے سے سماعت کر لیں۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے بیوی بچوں میں سب سے اچھا ہوں۔ تو حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو حضرات، ہمیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنی ہے، بھلائی کا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر کے، اپنے دوستی رشتہ داری کو چھوڑ کر کے وہ آپ کے گھر میں آتی ہے۔ حضرات، اپنے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کی دلجوئی کرے، اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھے، اس کی ہر قسم کی ضروریات کی چیزیں دے۔ نکاح کے بعد شوہر کے اوپر بیوی کے سارے اخراجات کو پورا کرنا یہ شوہر کے اوپر لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیوی کو رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا، اس کو پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ تو حضرات، شوہر کو یہ چاہیے اب آئیے میں جلدی تیزی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرات، اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، ان کے بڑے بڑے مکانات تھے، ان کے جائیداد تھے، ان کے باغات تھے، ان کے کثیر تعداد میں ان کی اولادیں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا، ان سے امتحان لیا، ان کے سارے مکانات گر گئے، سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے، ان کے خود کے جسم میں بھی بیماری کے آثار کچھ ظاہر ہوئے۔ حضرات، ان سارے حالات میں، ان ساری سچویشن میں حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے دامن کو تھامے رکھے اور ایک لفظ بھی شکوے کا اپنے زبان سے نہیں نکالتے ہیں۔ تو حضرات، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی بد زبانی پر، اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے تو وہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھار کسی بیوی کی شوہر بد اخلاق ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، تو کسی کی بیوی بد اخلاق ہوتی ہے، بد زبان ہوتی ہے، بہت منہ چلاتی ہے۔ تو حضرات، بیوی کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی بد اخلاقی پر، اپنی شوہر کی بد زبانی پر صبر کرتی ہے تو اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر